بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی 14 نمبر سبق ہے وبمثلہ نقول فی قولہ تعالی۔ وبمثلہ نقول، اس سے پہلے ہم عام غیر مخصوص عنہ البعض کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس کی مثال ہے کہ عام غیر مخصوص عنہ البعض اور خبر واحد میں تعارض ہو اور مقابلہ ہو۔ اگر خبر واحد عام مخصوص غیر مخصوص عنہ البعض اور خبر واحد دونوں میں اگر تعارض آ جائے تو سب سے پہلے ہم کوشش یہ کریں گے کہ دونوں پر اگر عمل کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کریں گے، اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو عام غیر مخصوص عنہ البعض پر عمل کریں گے، ویترک ما سواہما، قیاس اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر یہ جمع ہو گئی ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ ہاں قرآن کریم میں مطلق قرات یہ فرض ہے، اور اس کی تعداد یعنی کتنا حصہ ہے؟ تو 3 آیتیں، ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں۔ یہ مطلق قرات یہ فرض ہے، مطلق قرات فرض ہے، اور مطلق قرات فرض ہے۔ اور قرات کتنی ہے، یعنی کتنی آیتیں ہیں؟ تو ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیت ہے، یہ فرض ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے، فاتحہ یہ واجب ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی خاص آیت یا کوئی خاص صورت نماز میں فرض نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی کوئی سی بھی 3 ایک لمبی آیت ہو یا 3 چھوٹے آیتیں ہو یہ فرض ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے نماز میں۔ یہ مسئلہ ہے۔ ابھی مثال یہاں پر فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لفظ ما، یہ لفظ ما عام ہے، اور عام کون سا ہے؟ عام غیر مخصوص عنہ البعض ہے۔ عنہ البعض، اور یہ آیت جو ہے یہ 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں یہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور یہ عام مخصوص غیر مخصوص الباز ہے، اور ایک روایت ہے، خبر واحد ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ ابھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ اپنی نماز میں پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب خبر واحد سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ ابھی دونوں میں تعارض آ گیا اور تقابل آ گیا، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے عام غیر مخصوص عنہ البعض سے ہم نے قرات جو ہے مطلق قرات کو فرض
اس پر دونوں پر ہم عمل کرتے ہیں، اس پر بھی اور اس پر بھی، اس لیے کہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ جب دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو قرآن کی اس آیت کی وجہ سے مطلق قرات فرض ہے، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی وجہ سے نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ ابھی یہ واجب ہے تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو نماز میں اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نماز نہیں ہوتی۔ اگر سہون آپ سے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور صرف 3 آیتیں پڑھ لے اور سورہ فاتحہ رہ گئی آپ سے اور آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ہاں نماز نہیں ہوگی۔ تو اس طرح یہی ہے دونوں میں فرق۔ ابھی یہ جو ہے کہ جواز علی قراءۃ الفاتحہ، تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر یہ خبر ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو لا صلاۃ یہ ہم جواز پر نفی جو ہے نفی الجواز نہیں ہے بلکہ نفی الکمال ہے، اس کو ہم محمول کریں کس پر؟ نفی الکمال پر، نفی الجواز پر محمول نہیں کریں گے کہ جائز نہیں ہے نماز، بلکہ ہم کہیں گے کہ کامل نہیں ہے، یعنی نماز کامل نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کی۔ تو فعملنا بها، یہاں پر یہ 2 باتیں ہو گئی کہ نفی الکمال اور نفی الجواز، اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، مثلا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ ابھی لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کے نماز کے پڑوس میں جو بندہ رہتا ہے اس کی نماز نہیں ہے الا فی المسجد، مگر مسجد میں۔ بالفرض اگر یہ آدمی نماز پڑھ رہے اپنے گھر میں، اس کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز کامل نہیں ہے۔ کامل نماز اس کی کب ہے؟ جب وہ مسجد میں پڑھ لے۔ تو اس وجہ سے اس لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کو محمول کرتے ہیں نفی الکمال پر، کمال پر۔ اور ایک دوسری خبر میں ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہو، اس کا ایمان نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اب جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ مومن ہے لیکن مومن کامل نہیں ہے، مومن کامل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی نفی کمال کے لیے ہے، یہاں پر بھی نفی کمال کے لیے ہے، تو یہاں پر بھی دونوں میں جو تعارض ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر یہ نفی الکمال خبر میں، اس لیے کہ دونوں میں دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہوتا تو خاص کتاب اللہ کو ہم لے لیتے، عام کتاب اللہ جو غیر مخصوص الفاظ ہے اس کو ہم لے لیتے اور خبر روایت کو ہم چھوڑ دیتے، لیکن دونوں میں دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ بمثلہ یعنی پچھلے سبق میں پڑھ چکے کہ غیر مخصوص الفاظ جو لفظ ما ہے اسی کی طرح نقول ہم کہیں گے فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس قول میں، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ مزمل 29 پارے میں فقرؤوا ما تیسر ما تیسر، یہاں پر ما جو ہے ما عام انتشاری ہے کہ کہیں سے بھی آپ کو آسان ہو اور آپ پڑھ لیں، عام استغراقی نہیں ہے کہ جتنا آسان ہے وہ پڑھ لیں۔ من القرآن، فقرؤ امر ہے کہ آپ پڑھ لیں قرآن میں سے جہاں سے بھی آپ کو جتنا بھی آسان ہو وہ پڑھ لیں۔ فإنہ یہ آیت جو ہے فی جمیع ما تیسر، ما
عام ہے تو اس وجہ سے جمیع کا ترجمہ کر دیا. غیر مخصوص عن البعض فی جمیع ما تیسر من القرآن، جمیع ما تیسر من القرآن. ابھی اس سے یہ لازم آتا ہے، اس سے جمیع ما تیسر من القرآن یعنی قرآن کریم کی اس عام غیر مخصوص عن البعض سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ کو، قرأت فاتحہ کو یہ موقوف نہ کر دے کس پر؟ جواز پر، کہ اس کو نماز کی جواز کو فاتحہ کی قرأت پر موقوف نہ کر دے. اس کے یعنی اس کے لیے ضروری ہے اس آیت سے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت جو ہے اس پر نماز کی جواز کو موقوف نہ کر دے، کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں پر ما تیسر من القرآن ہے. وجاء فی الخبر، اور خبر میں آیا ہے، یعنی خبر سے مراد خبر واحد، اور خبر کس کی ہے؟ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، عبادہ انہ قال، وہ فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہے نماز الا بفاتحۃ الکتاب. تو اب یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ہے نفی الجواز اور ایک ہے نفی الکمال. تو فعاملنا، عامل بہما، عام غیر مخصوص البعض پر اور خبر واحد دونوں پر، یعنی ہما کی ضمیر دو کی طرف راجع ہے، ایک ہے عام غیر مخصوص عنہ البعض اور خبر واحد، دو چیزوں کی طرف راجع ہے. علی وجہ، اس طرح ہم اس پر عمل کریں گے کہ لا یتغیر بھی، کہ اس سے نہ بدلے بھی اس خبر واحد سے حکم الکتاب. فعملنا بہما علی وجہ، اسی طریقے سے ہم عمل کریں گے کہ اس طریقے سے نہ بدلے حکم الکتاب، کتاب کا حکم میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کے عام پر عمل آ جائے. بأن نحمل الخبر، کہ ہم خبر کو محمول کر دیں علی نفی الکمال، کہ نماز کامل نہیں ہے فاتحۃ الکتاب کے بغیر. تو فاتحۃ الکتاب کو مطلق قرأت کو ہم نے فرض، یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس نے کیا کہ مطلق قرأت کو فرض مانا اور فاتحۃ الکتاب کو واجب. حتی یکون مطلق القرأت فرضا، یہاں تک کہ مطلق قرأت کو فرض قرار دیا بحکم الکتاب، کتاب اللہ کی وجہ سے، کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص البعض کی وجہ سے. وقراءۃ الفاتحۃ واجبۃ بحکم الخبر، اور قرأت فاتحہ جو ہے اس کو واجب قرار دیا بحکم الخبر، اس خبر کی وجہ سے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ جب غیر مخصوص عنہ البعض اور خبر کے مقابل تقابل آ جائے اور دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو، اور اس طرح عمل کرنا ممکن ہو کہ کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، تو دونوں پر عمل کریں گے. اور کس طرح عمل کریں گے کہ اس کو فرض قرار دیا اور اس کو نفی الکمال پر محمول کر کے اس کو واجب قرار دیا، کہ مطلق قرأت جو ہے یہ فرض ہیں کتاب اللہ کی اس حکم کی وجہ سے، اور قرأت الفاتحہ یہ واجب ہے بحکم الخبر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.